بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے افضل اور محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ماضی کے بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام کی یہ تمنا تھی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی۔ اس امت کے فضائل قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے، یہ سب سے آخری امت ہے کہ اس کے بعد کوئی امت نہیں بلکہ قیامت ہے، اس لیے ہمیں ختم کر کے کوئی بچ جائے گا اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بس قیامت سے کچھ عرصہ پہلے زمین پر کافر اور شریر لوگ مکمل قابض ہوں گے اور انہی پر قیامت ٹوٹے گی، مگر اس سے پہلے ایک بار یہ امت پوری دنیا پر غالب ہوگی اور یہ امت سب سے پہلی امت بھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں بھی سب سے پہلے یہی امت داخل ہوگی۔ سورہ توبہ کے آخر میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی تکلیف تک گوارا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ آپ کی امت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری فرمائی اور اس امت میں خوب برکت عطا فرمائی۔ جنت میں لوگوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے باقی تمام امتوں کی 40 صفیں ہوں گی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی خاص علامات کی وجہ سے سب امتوں میں ممتاز ہوگی۔ وضو کی برکت سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء کی اسی نورانیت سے وہ دور دور سے پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بار عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں قیامت کے دن پہچان لیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو امتوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ تم لوگ میرے پاس حوض کوثر پر اس شان سے آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن اور پاؤں نورانی اور چمکدار ہوں گے۔ آج دنیائے کفر بہت بڑی بھول میں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی کر سکیں گے یا اس امت کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواریں دے کر بھیجا۔ یہ 4 تلواریں آج بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مشرکین کے خلاف تلوار، یہود و نصارہ اہل کتاب کے خلاف تلوار، منافقین کے خلاف تلوار اور باغیوں کے خلاف تلوار۔ اسلام کا پہلا غزوہ برپا تھا۔ جنگ کے آغاز میں 3 بڑے مشرک سردار مقابلے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری مجاہدین ان کے مد مقابل ہوئے۔ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہماری قوم کے لوگ مقابلے پر آئیں۔ تب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو ڈھیر کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹکانے لگا دیا، جبکہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کو زخمی کر کے خود بھی زخمی ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ نہ چیخ و پکار، نہ شکوے شکایت، بلکہ محبت اور بڑھ گئی، جذبہ اور بھڑک اٹھا۔ دنیا والوں، کسی کے پاس اس کی مثال موجود ہے؟ اور یہاں منظر یہ ہے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی سے خون کے آخری قطرے تک بہہ چکے تھے، مگر محبت اور وفاداری کا یہ عالم تھا کہ اپنے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھا ہوا تھا اور پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہید ہوں؟ اور اس حالت میں بھی محبت اور وفاداری کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ آج دنیا کے کافر چاند تک تو پہنچ گئے، مگر وہ اس امت کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت تو یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہونا اور اس امت کا فرد ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا آسان ہے، اور اصل لباس اسلام ہی ہے۔ بس جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بے آبرو، بے عزت اور حقیر ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو احکامات انبیاء علیہم السلام کو دیے تھے وہ احکامات اس امت کے افراد کو عطا فرمائے، یعنی میں نے اس امت کو غسل جنابت کا حکم دیا جس طرح انبیاء علیہم السلام کو دیا تھا، اور حج کا حکم دیا جس طرح انبیاء علیہم السلام کو دیا تھا، اور جہاد کا حکم دیا جس طرح رسولوں کو دیا تھا۔ ماضی کی تاریخ دیکھیں، اللہ پاک نے اپنے عام نظام میں کئی طرح تخصیص فرما کر اس امت کی حفاظت فرمائی۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ نہ جلا سکی۔ جب دشمنوں نے ان میں سے بعض کو جلانے کا ارادہ کیا تو وہ ان کی کسی کام نہ آیا۔ دریا اور سمندر کا کام ڈبونا ہے، مگر حضرات صحابہ کرام اس پر سے یوں گزر گئے جس طرح ہموار میدان ہو، اور قرب قیامت میں جب یاجوج ماجوج زمین پر قبضہ کر لیں گے اور اس امت کے محدود لوگ کسی جگہ پناہ لے لیں گے تو اس وقت بھی ان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک خصوصی نظام قائم فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج کے قبضے کے وقت پناہ گزین مسلمانوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل ہی ان کی غذا بن جائے گی۔ ہم مسلمانوں نے غار ثور کے خطرے سے لے کر یاجوج ماجوج تک کے خطرے سے نمٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی اور غالب رہنا ہے۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ لوگ سمجھاتے ہیں کہ کافروں کو زیادہ نہ بھڑکاؤ، وہ ختم کر دیں گے، تو ہم ان کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ اس امت کا خاتمہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ غار ثور میں پورا اسلام موت سے 3 قدم کے فاصلے پر تھا۔ مشرکین مکہ کے مسلح دستے غار کے دھانے تک پہنچ چکے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے۔ وہاں اسلام اور مسلمانوں کو کس نے بچایا؟ قرآن پاک ایک سے زیادہ بار ہجرت کا واقعہ یاد دلا کر مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ دنیا کے کافروں سے ڈرنا چھوڑ دو، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ پھر 1400 سال کے اس عرصے میں بڑے بڑے خطرے آئے، مگر وہ سب خطرے ختم ہی ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ آج دنیا میں کوئی ہے جو ابو جہل کی تعریف میں قصیدے لکھتا ہو؟ آج ہے کوئی جو ہلاکو خان اور چنگیز خان کی یاد میں آنسو بہاتا ہو؟ جبکہ ہر طرف الحمدللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گونج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زمانے میں منافقین کا اصرار تھا کہ مسلمان اپنی بقا کے لیے طاقتور کافروں کے سامنے گردن جھکائیں، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن اللہ تو موجود ہے۔ مشرکین مکہ سے لڑائی تھی تو منافق کہتے تھے یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان سے لڑنا حماقت ہے۔ لیکن جب ایک سچا مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے تمام چیزیں آسان کر دیتا ہے، اور ناقابل تسخیر نظر آنے والی طاقتیں پھر وہ مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہیں۔ اسلام باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود رہے گی اور انشاءاللہ غالب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود اس امت کو سب سے افضل اور بہتر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے سب سے افضل اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما دیا۔ اب ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت کا حق ادا کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔